13 जून 2025 को ईरान और इसराइल के दरमियान शुरू होने वाली लड़ाई बिलआखिर 24 जून को जंग बंदी के नतीजे में ख़त्म हो गई। इस 12 रोज़ा लड़ाई के दौरान ईरान को तकरीबन 935 हलाकतों का सामना करना पड़ा, जिनमें 60 से ज़ायद कमांडर और जौहरी साइंसदान शामिल थे, जबकि तकरीबन 50,000 ज़ख्मी हुए और मुतअद्दिद जौहरी मुकामात, फौजी अड्डे, मिसाइल डिपो और गैस ऑयल फील्ड्स तबाह हो गईं। दूसरी तरफ इसराइल को तकरीबन 3200 हलाकतों का सामना करना पड़ा और तेल अवीव, बेतीम और हिफा में मुतअद्दिद राशि और फौजी तनसीबात मिसाइलों की जद में आई। लड़ाई बज़ाहिर तो रुक गई और दोनों तरफ खामोशी हो गई, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा वक्फा है, क्योंकि बहुत सी आलमी ताकतें सिर्फ ये नहीं चाहती कि यह तनाज़ा रुक जाए। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग इतनी सादा नहीं है जितनी दिखाई देती है। इसकी छोटी सी मिसाल ये है कि 15 जून को लड़ाई के अरूज पर चीन से कुछ कार्गो तैयारी उड़ान भरते हैं, जो कजाकिस्तान, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान से होते हुए ईरान के करीब पहुंचते हैं और पहुंचते ही रडार से ये गायब हो जाते हैं। सरकारी तौर पर ये तैयारी यूरोप के लिए रवाना किए गए थे, बाद इनका कोई सुराग न मिल सका और जंग के अरूज पर ईरान के करीब रडार से इतने भारी कार्गो तैयारी का गायब होना इंतहाई मशकूक था। इसके बाद ही ईरान ने इसराइल पर ऐसे मिसाइलों से हमला करना शुरू किया जिन्हें रोका नहीं गया और अपने अहदाफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाया गया। अमेरिका भी इस तनाज़ा में शामिल हो गया। उसने 22 जून को 7 B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारों से ईरान के फरोज़ और ईरान के जौहरी फरीकों को निशाना बनाया, जिसकी सूरत में इसराइल को जंग बंदी का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया गया। कम अज़ कम ये वही है जो ट्रंप ने दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में कहा था कि इन हमलों के बाद ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। बाद में अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने इशारा किया कि इन हमलों से ईरान के जौहरी प्रोग्राम को सिर्फ चंद माह पीछे धकेल दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने रूस से मुआहदा ख़त्म करके चाइना से J-10C 4.5 लड़ाका तैयारी खरीदने की तैयारी कर ली है। इसी तरह 2 जुलाई को ईरानी सदर मसूद खान ने एक याददाश्त पर दस्तखत किए, जिसके मुताबिक ईरान का बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन ख़त्म किया गया है। लिहाजा ये अमन आर्जी है, क्योंकि ईरान ने अपने एटमी अज़ाइम को तर्क कर दिया है। इसराइल का ख्याल है कि ईरान अपने वजूद की राह पर गमज़न है। अब बात करते हैं इस जंग में मुलव्वस बैरूनी खिलाड़ियों की। सबसे पहले अमेरिका आता है, जो इस जंग में बहुत ही मुश्किल किरदार अदा कर रहा है। अमेरिका इसराइल की भरपूर हमायत भी करता है। ये उसे हथियार, इंटेलिजेंस और सफारती मदद फराहम करता है, क्योंकि ये खित्ता अमेरिका के लिए ज़मीनी मादनियात के एतबार से बहुत अहम है। इसराइल मशरिक़ वस्ती में अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त है। इंटेलिजेंस शेयरिंग हो या मशरिक़ वस्ती में फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल, इसराइल के ज़रिए ही अमेरिका ईरान जैसे ममालिक पर नज़र रखता है, जो किसी भी वक्त उसके लिए ख़तरा बन सकता है। इसराइल को महफूज रखकर अमेरिका मशरिक़ वस्ती में अपनी गिरफ्त बरकरार रखना चाहता है। इसराइल के ज़रिए ही अमेरिका मशरिक़ वस्ती में तेल की सप्लाई और फौजी अड्डों को महफूज बनाता है। अमेरिका के अंदर इसराइली लॉबी का असर और रसूख वाशिंगटन में काफ़ी असर और रसूख रखते हैं। वो कांग्रेस और वाइट हाउस पर दबाव डालते हैं कि वो इसराइल के लिए अमेरिका की मुसलसल हमायत को यकीनी बनाएं। ये ग्रुप फंड इकट्ठा करते हैं, इसराइली सियासतदानों की हमायत करते हैं और अवामी सतह पर अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। ये ग्रुप अमेरिका की फौरी पॉलिसी को कंट्रोल भी करते हैं और वो इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका इसराइल तल्लुकात मजबूत रहें। लेकिन इसराइल के लिए अमेरिका की हमायत इसके लिए बहुत से चैलेंजेस भी पैदा करती है। दर हकीकत अमेरिका किसी नई जंग में उलझना नहीं चाहता, क्योंकि उस पर बहुत सला खर्च हो जाता है। इसलिए अमेरिकी जंग के खिलाफ होंगे और वो ये जंग इसकी तवज्जो चीन और रूस जैसे मसाइल से हटा देगी। हालिया सर्विस के मुताबिक अमेरिका अब किसी दूसरी जंग में उलझना नहीं चाहता, इसलिए अमेरिका एक मुश्किल सूरत हाल में फंस चुका है। अगर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो अमेरिका की तवज्जो रूस, यूक्रेन और यहाँ तक कि चीन से भी हट जाएगी। ऐसी जंग की सूरत हाल में इसके तमाम वसाइल और तवज्जो वापस से मशरिक़ वस्ती पर मरकूज़ कर दी जाएगी। इसलिए अमेरिकी इंतज़ामिया अब सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए यूरोपी और अरब ममालिक से मुज़ाकरात कर रही है, जबकि अमेरिका इस पेचीदा सूरत हाल में उलझा हुआ है। एक तरफ दूसरी ताकत खामोशी से अपना खेल खेल रही है और वो है चाइना, जिसने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर ईरान को कोई फ़ौजी या असला फराहम नहीं किया। ताहम पर्दे के पीछे चीन बहुत कुछ कर रहा है। इसके 2 मकासद हैं। नंबर 1 तवानाई के वसाइल को महफूज बनाना और नंबर 2 अमेरिका की तवज्जो हटाना। तवानाई की बात करें तो चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। जून 2025 में चीन ने ईरान से 1.8 मिलियन बैरल तेल खरीदा, जो ईरान के तेल का कुल बरामदात का 90% और चीन के तेल की कुल दरामदात का 13.6% है। ये कोई आम तिजारत नहीं है।
یہ ایران کی معیشت کے لیے آکسیجن کی طرح ہے جو عالمی پابندیوں کی وجہ سے بھی مجبور ہے۔ اسی طرح چین میں بھی ایران کے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینے میں بہت دلچسپی رکھتا ہے۔ 2021 میں طے پانے والے 25 سالہ معاہدے کے تحت چین نے $400 بلین کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا ہے جو ایرانی تیل، گیس، ریلوے، بندرگاہ اور ٹیکنالوجی کے منصوبوں پر استعمال ہوگا۔ مئی 2025 میں چین سے پہلی بار مال بردار ٹرین ایران کے آبرین رائے پورٹ پر پہنچی۔ یہ راستہ سمندری راستے سے 25 دن چھوٹا تھا، اس لیے زمینی راستے سے ایران کا ریاستی سمندری چوکیوں پر انحصار کم ہو جائے گا، کسی بھی وقت بلاک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ چین ایران میں اتنی سرمایہ کاری کیوں کر رہا ہے؟ جواب آسان ہے، ایران کا متاثر کن مقام۔ ایران مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور بحیرہ ہند کے مرکز میں ہے، جہاں چین اپنی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پر عمل پیرا ہے۔ اگر چین ان زمینی تجارتی راستوں کو کنٹرول کرتا ہے تو اسے خلیج اور یورپ تک تیزی سے رسائی حاصل ہو جائے گی۔ ایران کے ساتھ اتحاد کر کے چین مشرق وسطیٰ میں امریکی اثر و رسوخ کا مقابلہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ایک بھی گولی چلائے بغیر۔ یہی وجہ ہے کہ چین اب اسرائیل ایران جنگ میں بہت اہم کھلاڑی ہے۔ اگرچہ یہ اس تنازع سے بہت دور دکھائی دے رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس جنگ سے سب سے زیادہ فائدہ اسی کو ہو رہا ہے۔ اگر یہ جنگ جاری رہی تو امریکہ کی توجہ مشرق وسطیٰ پر مرکوز رہے گی۔ اس دوران چین ایران کے قریب تر ہو جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ وہ سستے تیل کے سودے، ریلوے کے سودے اور انفراسٹرکچر کے سودے محفوظ کر سکے گا۔ اب روس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس پوری کہانی میں ایک اور اہم کھلاڑی ہے، وہ ہے روس اور ایران حالیہ دنوں میں بہت قریب ہوئے ہیں۔ روس ایران کی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی اور حتیٰ کہ جوہری توانائی کے منصوبوں میں بھی مدد کرتا ہے۔ روس ایران کو ہتھیار فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ در حقیقت 1900 کے آخر سے 2000 کے وسط تک ایران کے ہتھیاروں کا 70% حصہ روس سے ہی آیا ہے۔ ان میں ٹینک، توپ خانہ اور جدید فضائی دفاعی نظام شامل ہے۔ 2016 میں روس نے ایران کو ایک طاقتور میزائل سسٹم S-300 بھی فراہم کیا تھا، اور اب دونوں ممالک ڈرونز پر بھی کام کر رہے ہیں۔ روس نے یوکرین میں استعمال کے لیے ایران سے 2000 سے زائد شاید 136 ڈرونز خریدے، اور اس کے بدلے میں روس ایران کو ڈرونز اور میزائل ٹیکنالوجی میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ اسی طرح ایٹمی آپریشن بھی جاری ہے۔ روس نے بشار میں اپنے جوہری پاور پلانٹ کی تعمیر میں ایران کی نمایاں مدد کی ہے۔ 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق اس جوہری پلانٹ پر 600 سے زائد روسی ماہرین کا کام جاری ہے۔ اسی طرح روس اور ایران نے بھی جنوری 2025 میں 20 سال کے اسٹریٹجک معاہدوں پر دستخط بھی کیے تھے۔ یہ معاہدہ توانائی کے بنیادی ڈھانچے، فوجی تعاون، سائبر دفاع اور انٹیلیجنس شیئرنگ کا احاطہ کرتا ہے۔ اس لیے جہاں مغربی طاقتیں ایران کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، روس اس کے بالکل برعکس کر رہا ہے۔ لیکن روس کیوں چاہتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان یہ جنگ کبھی ختم نہ ہو؟ اس کا جواب پھر بہت آسان ہے۔ چین کی طرح روس کو بھی اس جنگ میں امریکہ کی توجہ ہٹانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر روس مشرقی یورپ، یوکرین اور دیگر جگہوں پر اپنا اثر و رسوخ ڈھانا چاہتا ہے۔ امریکہ کی توجہ مشرق وسطیٰ پر ہے تو وہ روس کے عزائم پر توجہ نہیں دے سکے گا، لیکن اس طرح چیزیں مزید دلچسپ ہوتی جاتی ہیں۔ روس کے اسرائیل کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور اسرائیل کو ٹیکنالوجی ہتھیار فروخت بھی کرتا ہے۔ 2021 میں روس نے اسرائیل کو $1.7 بلین کے ہتھیار بھی فروخت کیے، جن میں دفاعی اور ٹیکنالوجی کے ہتھیار شامل ہیں۔ 2009 اور 2015 کے درمیان روس نے اسرائیل سے $500 ملین کے ڈرون خریدے، جیسے کہ برڈ آئی 400 اور IFU کے ساتھ ہے۔ ایک طرف نہیں بلکہ دو طرفہ کھیل کھیل رہا ہے۔ اگر اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ مکمل چھڑ جاتی ہے تو روس کو بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، کیونکہ زیادہ تر تیل مشرق وسطیٰ سے آتا ہے۔ اس کی قیمتوں میں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا، یقیناً روس کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا، جیسا کہ عالمی معیار کے تیل اور گیس کی برآمدات بھی ہوگی۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ روس کو ایک ایسے وقت میں نمایاں فروغ دے گا جب اسے مغربی پابندیوں کا سامنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی بڑی جنگ کی صورت میں امریکہ مشرق وسطیٰ میں گہرا دخل انداز ہو جائے گا، جس کے بعد اس کی توجہ اور وسائل مشرقی یورپ اور یوکرین سے دور ہو جائیں گے۔ اس صورتحال میں روس یوکرین میں مزید جارحانہ قدم اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اسے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایران اور اسرائیل دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کر وہ خود کو ایک غیر جانبدار عالمی طاقت کے طور پر کھڑا کر سکتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ روس کے لیے بہت سازگار ہے۔ آخر میں عرب ممالک کی بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، فلسطین، بحرین اور مصر جیسے عرب ممالک اس ساری صورتحال کو گھبراہٹ سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ عرب ممالک پہلے اسرائیل کے خلاف تھے، لیکن اب بحرین اور متحدہ عرب امارات اپنے خیالات بدل رہے ہیں۔ اس میں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ پیش قیمتی معاہدہ طے کیا، جسے ابراہیم آؤٹس کا نام دیا گیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ کاروبار، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون شروع کیا۔
عرب نے ابھی تک کسی معاہدے پر کوئی دستخط نہیں کیے، لیکن بعض اطلاعات کے مطابق اس کے رہنما پردے کے پیچھے اسرائیل کے حکام سے خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں ممالک ایران کو مشترکہ دشمن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ عرب ممالک کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ عالمی سطح پر ایک اور جنگ نہیں چاہتے، کیونکہ اس سے ان کے معاشی امکانات کو خطرہ لاحق ہوگا، تاہم وہ ایران کے عزائم پر بھی عدم اعتماد کرتے ہیں۔ عرب ممالک کا خیال ہے کہ ایران اس خطے کو اپنے شیعہ نظریات کو پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، خاص طور پر سعودی عرب، بحرین اور متحدہ عرب امارات جیسے بادشاہی ممالک ایران کی قدامت پسند اور نظریاتی سوچ کو اپنی خود مختاری کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ ایران کا نظام اسلامی انقلاب کے نظریے پر مبنی ہے، یعنی وہاں مذہبی رہنما حکومت کرتے ہیں اور یہ بادشاہوں اور شاہی خاندانوں کے خلاف ہے، جبکہ عرب ممالک میں اقتدار خاندانوں یا خونی لائنز کے اندر ہی رہتی ہیں۔ اس لیے بعض عرب رہنما نجی طور پر اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں، لیکن عوامی سطح پر وہ مکمل طور پر غیر جانبدار رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اب تک ہر چیز پر بات کی ہے، چاہے وہ اسرائیل کے لیے امریکہ کی حمایت ہو، چین اور روس کی اس جنگ میں کامیابیاں، عرب ممالک کا ایران پر عدم اعتماد یا ایران کے اپنے جوہری عزائم، سب واضح طور پر اس کی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ بندی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی۔ اس جنگ سے بہت سی طاقتیں بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہیں اور مشرق وسطیٰ کے لیے کئی ممالک ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں، لہذا یہ خاموشی محض ایک وقفہ ہے کہ اصل مسائل تو باقی ہیں، اور ایسی صورتحال دیگر ملکوں کی خاموشی کے بند توڑ دینے والی ہے۔